کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں صوفی اسلام اور مولوی اسلام کی بات چلی تھی، یاد ہے؟ صوفی اسلام اور مولوی اسلام کی بات چلی تھی اور کہا گیا تھا کہ آج کی عالمی دنیا کو صوفی اسلام کو قبول ہے، مولوی اسلام ذرا مشکل سا ہے۔ اس کے لیے پلاننگ ہوئی، اس کے لیے بڑے منصوبے بنے، اور میں تفصیلات میں جاؤں تو سارا وقت کوئی تفصیلات کھا جائیں گی۔ عالمی سطح پر منصوبے بنے کہ مولوی اسلام کو روکنے کے لیے صوفی اسلام کو متعارف کروائے۔ پاکستان میں پاکستان صوفی کونسل بنی تھی، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ یا سرکاری سطح پر بنی تھی پاکستان صوفی کونسل، اس کے چیئرمین تھے ہمارے محترم چودھری شجاعت حسین صاحب، سیکرٹری جنرل تھے جناب مشاہد حسین صاحب، اور پاکستان صوفی کونسل کے سرپرستیار تھے جناب جنرل پرویز مشرف صاحب۔ یہ باقاعدہ اعلان ہوا تھا، باقاعدہ صحابہ پہ کانفرنس ہوئی تھی، باقاعدہ فورم بنا تھا کہ پاکستان میں صوفی اسلام کو فروغ دینا ہے اور پاکستان میں صوفی اسلام کو آگے بڑھا کر مولوی جو شریعت کی بات کرتا ہے نا، ابھی حضرت حافظ صاحب فرما رہے تھے شریعت کی اہمیت، کہ تصوف تو نام ہی شریعت کا رنگ بھرنے کا ہے۔ تصوف انسانوں کے دلوں میں اور انسانوں کے جسموں پر شریعت کا رنگ بھرنے کا نام ہے تصوف۔ شریعت اور تصوف ایک ہی چیز ہے، تصوف کے مقاصد میں بھی شریعت ہے، صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ مولوی کی شریعت کو روکنے کے لیے صوفی اسلام کو لایا جائے، اور صوفیاء کرام کون تھے؟ جنرل پرویز مشرف صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب اور جناب مشاہد حسین صاحب، صوفیاء کرام سامنے تشریف لائے تھے کہ صوفی اسلام کو متعارف کروانا ہے۔ اس کی اب تو ریکارڈ کی باتیں ہیں، پینٹاگون میں بلایا گیا تھا بہت سے صوفیاء کو، وہاں ان کی تربیت کی گئی تھی، اور پاکستان میں صوفی اسلام اور مولوی کے اسلام کو اب بھی وہاں یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ مجھے کل ایک دوست نے بتایا کہ ایک نشست، ایک سیمینار ابھی پچھلے مہینے بھی ہوا ہے واشنگٹن میں، کہ صوفی اسلام کو آگے لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان کے ذہن میں تصور یہ تھا، جس تصور کی میں بات کر کے آگے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ صوفی اسلام صرف فرد کی بات کرتا ہے، ذات کی بات کرتا ہے، سوسائٹی کی بات نہیں کرتا، نظام کی بات نہیں کرتا۔ پس منظر سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں صوفی اسلام کس کی بات کرتا ہے؟ فرد۔ صوفی اسلام کس کی بات کرتا ہے؟ شخص کی، نفس کی، سوسائٹی کی بات نہیں کرتا، نظام کی بات نہیں کرتا۔ اور ہمیں فرد کا اسلام قبول ہے، سوسائٹی کا اسلام قبول نہیں ہے۔ میں ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے، لوگ ممتاز قادری کو اور حوالے سے غازی کہتے ہیں کہ اس نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا، میں ایک اور حوالے سے کہتا ہوں۔ ممتاز قادری ذہن میں ہے؟ اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اللہ اس کو رہائی نصیب فرمائے۔ لوگ اس کو اور حوالے سے، ٹھیک ہے میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں ممتاز قادری کو غازی اور حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ سارا منصوبہ جو صوفی اسلام اور مولوی اسلام کو لڑانے کے لیے تھا، دیوبندی اور بریلوی کی لڑائی کے عنوان سے، وہ سارے منصوبے کی پن کھینچ دی کس نے؟ ایک ممتاز قادری۔ اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے۔ وہ سارا منصوبہ فلاپ ہو گیا کہ یہ قادری بھی یہ تلوار اٹھایا کرتے ہیں، قادری بھی ہتھیار سنبھال لیتے ہیں۔ وہ تصور جو تھا نا کہ ہم قادریوں کو، نقشبندیوں کو، چشتیوں کو مولوی کے سامنے کھڑا کر کے شریعت کا راستہ روکیں گے، اور یہ جو غصہ ہے نا مسلمان میں، یہ غصہ اور اس کو روکیں گے، وہ سارا منصوبہ پینٹاگون کا اور عالمی سطح کا اور پاکستان صوفی کونسل کا اور اس کے جو نمائندے تھے، ساری پلاننگ ایک آدمی نے، اللہ پاک نے کروائی یار، ایک آدمی نے ساری پلاننگ کی پن کیا کر دی؟ کھینچ دی، اور منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ اب 0 پوائنٹ سے دوبارہ میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں صوفی اسلام اور مولوی کے اسلام کو کیسے لڑایا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا ہے نہ ہو۔
میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور اب بھی عرض کرتا ہوں، اب جو نئے سرے سے منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہاں لڑاؤ جلاؤ یہ نہیں ہوگا۔ میں بات تاریخ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے ان سے گزارش کی تھی اس زمانے میں، ایک سیمینار میں مجھے گفتگو کا موقع ملا، میں نے کہا یار مغالطہ ہے تمہیں، میں مانتا ہوں یہاں تصوف دارا شکو کا بھی رہا ہے، جس تصوف کو زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہاں راستہ دارا شکو کے تصوف کو نہیں ملا، مجدد الفسانی کے تصوف کو ملا۔ دارا شکو کے تصوف میں غلط ہوں کیا تھا؟ آج کی دنیا وہ دارا شکو کے تصوف کو، جس کا حضرت ذکر فرما رہے تھے، سامنے لا کر، لیکن میں نے کہا کہ بر صغیر میں، اس جنوبی ایشیا میں، ٹھیک ہے تمام صوفیہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، لیکن یہاں کی سوسائٹی میں تصوف کے 3 حوالے ایسے ہیں جن حوالوں کے ہوتے ہوئے پینٹاگون چھوڑ کر 10 پینٹاگون اکٹھے ہو جائیں، وہ اس تصوف کو متعارف نہیں کروا سکتے جو ان کے ذہن میں ہے 3 شخصیات کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے صوفی تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفی تھے یا نہیں تھے؟ سلوک کے امام تھے یا نہیں تھے؟ تصوف کے امام، احسان اور سکون سلوک کے امام الائمہ تھے، امام الائمہ تھے۔ تصوف اور سلوک اور احسان کی ترویج بھی اور لوگوں کو اس طرح لانے میں جتنا کردار مجدد صاحب کا کس کا ہے، لیکن مجدد صاحب نے تصوف، سلوک اور احسان میں انتہا کو پہنچتے ہوئے جس طرح شریعت کے نفاذ، شریعت کے دفاع اور شریعت کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، ہمارے لیے وہ اسوہ ہے بھائی۔ ہمارے لیے کون سا تصوف اسوہ ہے؟ مجدد صاحب۔ طریقت بھی ہے، سلوک بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ظلم کا مقابلہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ظالمانہ نظام کی نفی بھی ہے یا نہیں ہے؟ جیل بھی ہے یا نہیں ہے؟ قربانیاں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بات درست ہے۔ وہ فریق نہیں بنے، یہ الگ مسئلہ ہے، میں اس پہ نہیں کر رہا۔ وہ فریق نہیں بنے، مقابل پر نہیں آئے، لیکن اندر رہ کر انہوں نے جو اصلاح کی ہے، یہ مجدد صاحب کا ہی کام تھا کہ اکبر کا دین الہی اگلی نسل میں پھیل ہو گیا۔ میں نے کہا مجدد الفسانی کو دیکھ لو، صوفی تھے، پیر تھے۔ ایک جگہ مجدد صاحب ارشاد فرماتے ہیں، میں اگر صرف پیری کی لائن پہ آ جاؤں تو اس ہندوستان میں کسی اور پیر کو کوئی مرید نہ ملے، لیکن شریعت، میں نے کہا میں شریعت کی ترویج کی اور شریعت کے نفاذ کی اور شریعت کے دفاع کی بات کرتا ہوں۔ ایک صوفی، دوسرا صوفی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے صوفی ہونے میں کوئی کلام ہے؟ امام الصوفیہ تھے، امام الاولیاء تھے، امام المتقین تھے۔ تصوف سلوک میں ان کے زمانے میں ان کی سطح، ان کے بعد بھی کوئی نہیں ہے، ان کی سطح میں اس زمانے میں کوئی تھا؟ تصوف نظری اور تصوف عملی دونوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تصوف نظری اور تصوف عملی دونوں، اس پوری صدی میں شاہ ولی اللہ کے ٹکر کا کوئی شخصیت ہے؟ اب تک نہیں آیا کوئی۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صرف صوفی تھے؟ یہ ہندوؤں کا راستہ کس نے روکا تھا؟ یہ قرآن پاک کی تفسیر اور یہ کس نے کی تھی؟ اور نئی نسل کو گمراہی سے بچانے کے لیے علمی اور فکری مرکز اور تحریک کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اصلاح احوال کے لیے، اصلاح امت کے لیے وقت کے فقہاء، علماء، نوابوں، رؤساؤں، تاجروں اور اپنے سرداروں کو خطاب کر کے کس نے توجہ دلائی تھی کہ تمہارا کام صرف یہ نہیں ہے، اس امت کو بچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اسلام کو بچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اسلام کا دفاع بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اسلام کا نفاذ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ نور بازرا اور شاہ صاحب کی خط و کتابت تو کیا تھی؟
یہ دوسرا صوفی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت مجدد الفیصل، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے نمبر پر ایک اور صوفی کا نام ہوگا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ صوفی تھے یا نہیں تھے؟ کتنا بڑا صوفی تھا۔ مجھے ابھی پچھلے مہینے انڈیا کے سفر کی سعادت حاصل ہوئی تو میں گیا ہوں خانقاہ تھانہ بھون میں، اس حجرے میں بھی بیٹھنے کی مجھے سعادت ہوئی ہے جہاں حاجی صاحب بیٹھا کرتے تھے، اور میں اس نیت سے وہاں بیٹھا ہوں کہ حاجی صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے کہا چاہے یہیں پلاؤ یار مجھے حاجی صاحب کے حجرے میں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صوفی تھے، چشتی سلسلے کے شیخ تھے، لیکن شاملی کے محاذ پہ آزادی کی جنگ کی قیادت کس نے کی تھی؟ تھانہ بھون کی خانقاہ میں اللہ اللہ کون سکھاتا تھا؟ اور شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ کی قیادت کس نے کی تھی؟ اور جب 2 4 10 دن 20 دن کے لیے حکومت بنی تھی تو امیر المومنین کون تھا؟ میں نے ایسا کیا اس وقت، میرے بھائی جنوبی، میں باقی دنیا کی بات نہیں کرتا، جنوبی ایشیا میں میرے خطے میں جب تک یہ 3 صوفی فرنٹ پر ہیں کوئی شخص سوچے بھی نہیں کہ اس تصور کی اس لائن کو یہاں متعارف کرا سکے گا جو ان کے ذہن میں ہے۔